بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت علم یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج دن ہے، آپ جانتے ہیں، استخارہ، عملیات اور وظائف کے حوالے سے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف عملیات اور وظائف اور استخاروں پر ہی انحصار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں تک اگر کوئی بیماری یا مرض ہے یا کوئی پرابلم ہے، طب نبوی میں اس کا علاج بھی شامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں جو ہیں ان پر اہل ایمان اور اہل ایقان کو عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک تو یہ کہ آپ کوئی دوا دارو، طب اور حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ عملیات یا وظائف یا استخاروں میں آپ کے مسائل کا حل یا آپ کی بیماریوں کا حل وہ نہیں ہے، وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو، پورے قرآن کو شفاء للناس کہا۔ جیسے شہد کو شفاء للناس کہا، اسی طرح قرآن کو بھی ہدی للناس اور شفاء للناس کہا۔ یعنی کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہد یا اس سے جڑی ہوئی اور جتنی بھی جڑی بوٹیاں اور دوائیاں ہیں اس میں بھی شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان جڑی بوٹیوں کو اور اس شہد کو اور ان تمام چیزوں کو انسانی زندگی اور انسانی صحت کے لیے بنایا ہے، لیکن جو عملیات اور وظائف ہیں، اس میں استخارہ ہے یا عمل ہے یا وظائف ہیں، پورا قرآن کریم کی ایک ایک سورت، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے شفا رکھی ہے۔ آپ کے مختلف جو پرابلمز ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں اس کا حل رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کے الف لام میم سے لے کے یا الحمدللہ سے لے کے والناس کی سین تک اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جن یا آسیب، اس کا مجھے پرابلم ہے، میرے گھر میں جنات یا آسیب اور جنات کا سایہ ہے اور اس کی وجہ سے بچے ڈر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں، کچھ علامات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہ جنات نظر آتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ کبھی بھی بڑی قداور اور ہیوی شکل میں نہیں نظر آتے، وہ چھوٹے بچے کی صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے، جو آپ کو گھر میں کسی ایک کو نظر آتا ہے یا کسی دو کو نظر آتے ہیں، سب کو نہیں نظر آتے۔ آپ اوپر چھت پہ جاتے ہیں یا ادھر آپ کے کوئی لان ہے اور اس میں زیادہ آپ کا آمد جامد نہیں ہے، تو کوئی بچہ آپ کا کہتا ہے یا آپ کا گھر والا کو کہتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے وہاں بچے، عجیب قسم کے بچے دیکھے، وہ جنات ہوتے ہیں۔ جنات ہمیشہ بچوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ حیتیں اور کیفیتیں یہ ہوتی ہے، ایک تو ان کی ایک آنکھ ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ، لیکن لوگ چونکہ ڈر جاتے ہیں، دیکھتے نہیں نا، تو اس کی حیت اور کیفیت میں بتا رہا ہوں۔ اس کی آنکھ جو ہے، آپ کے بالکل دونوں بھووں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک آنکھ ہوتی ہے۔ وہ غور سے آپ دیکھیں گے، لیکن ڈر کے دیکھتے نہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اور اس کی درمیان میں ایک آنکھ ہے اور وہ جھپکتا نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جن ہے۔ بچہ اگر جن ہوگا وہ بھی پورا جن ہے۔ اب ان جنات میں آپ کو کچھ چیزیں الگ الگ میں کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں۔ کچھ جنات وہ ہیں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ مسلمان جن ہے۔ دیکھیے، جنوں میں مسلمان بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ جیسے آپ عام انسانوں کے
مختلف مکاتب اور مذاہب اور مسالک ہیں، اسی طرح جنات کے بھی ہیں۔ اگر مسلمان جن آپ کے یہاں ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو وہ تقریباً وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ کو اذیت نہیں، آپ ڈریں گے تو صحیح، لیکن یقیناً وہ آپ کو کوئی ایسی اذیت، ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جو نان مسلم جن ہیں وہ یقیناً آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اس کے لیے میں صرف ایک اگلی جو میری ویڈیو ہوگی اس میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا، لیکن ایک میں عرض کر دوں کہ آپ سورہ والناس اس کو تقریباً 101 مرتبہ، اس کے آگے پیچھے درود نہ 101 مرتبہ، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پہلے نہیں پڑھنی، یہ بات خاص طور پہ خیال رکھیے۔ درود پاک بھی آگے پیچھے نہیں پڑھنا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، پوری قل سے شروع کر دیجئے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس من الجنۃ والناس، وہاں تک پوری صورت آپ 101 مرتبہ پڑھ کے آپ کسی بوتل، پانی کی بوتل میں اس میں دم کیجئے، اس پانی کو آپ جگہ جگہ آپ اس کو چھڑک دیجئے۔ لیکن چاہے وہ آپ نے ایک صورت پڑھی ہے، آپ نے اس کے ساتھ درود نہیں پڑھا، آپ نے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود اس کو واش روم میں، لیٹرین میں یا واش روم میں آپ اس کا چھڑکاؤ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے مکانوں، گھروں کی چار دیواری، اپنے چھت پہ، اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں، اپنے بیڈ روم میں اس کو آپ نے کر کے رکھنا ہے۔ جہاں آپ کو کوئی چھوٹے بچے جن کی صورت میں نظر آتے ہیں، اگر گھر میں نظر آئیں تو وہاں آپ نے لائٹ جلا کے رکھنی ہے، لائٹ بجھانی نہیں ہے۔ اس کو میں مزید اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں اور مزید ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ آپ کو اگر یہ انفارمیشن، میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ معلومات ہوئی اور آگے بھی ہوں گی انشاءاللہ، تو آپ یقیناً میری پوری ویڈیو سنا کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اس پہ کمنٹس بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، اس پہ سبسکرائب بھی کیجئے، اور جو بٹن ہے نا اس کو لازمی آپ دبایا کیجئے، جو بیل کا بٹن ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔